بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ شدت اختیار کر گیا، چین نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ سعودی اور ایرانی وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانیہ نے یوکرین کو یورینیم پر مشتمل گولہ بارود دینے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ فلسطین مخالف بیان، اردن سے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کرنے کی تیاری۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت ہوئی، چینی صدر شی جن پنگ۔ 23 مارچ کو ہونے والی پریڈ کی نئی تاریخ سامنے آ گئی۔ پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات ملتوی، اب پولنگ 8 اکتوبر کو ہوگی۔ عدلیہ اور قانونی برادری کی پشت پر کھڑے ہونا ہوگا، عمران خان نے الیکشن ملتوی ہونے پر بڑا بیان جاری کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ شدت اختیار کر گیا، امریکہ کی جانب سے چینی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی گئی۔ چین کی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ کے جنگی جہاز نے جنوبی چین کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ یو ایس ڈسٹرائر غیر قانونی طور پر جزائر پراسیل میں داخل ہوا، جسے بعد میں حدود سے بے دخل کر دیا گیا۔ چین کی فوج کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ حکومت کی منظوری کے بغیر گائیڈڈ میزائل جنگی جہاز نے چین کے پانیوں میں گھسنے کی کوشش کی، جسے خطے کے امن اور استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ چین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ رپورٹس کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دی۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے سفارت خانوں کے دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے جلد دو طرفہ ملاقات پر اتفاق کیا۔ واضح رہے کہ 10 مارچ کو سعودی عرب اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات دوبارہ قائم کرنے اور سفارت خانوں کو کھولنے پر اتفاق کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ نے یوکرین کو یورینیم پر مشتمل گولہ بارود دینے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے یوکرین کو گولہ بارود دینے کے منصوبے پر روس کا شدید رد عمل سامنے آ گیا، جس میں روس نے خبردار کیا ہے کہ برطانوی اقدام مزید کشیدگی کا سبب بنیں گے۔ اس سے پہلے صدر پیوٹن بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم برطانوی اقدامات کا جواب دینے پر مجبور ہوں گے۔ دوسری جانب امریکہ نے روسی اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی اسلحہ تابکار نہیں، اس کا ایٹمی ہتھیاروں سے دور دور تک کا تعلق نہیں۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ روایتی ٹینک شکن اسلحہ ہے، روس کو اتنی ہی فکر ہے تو اپنی حدود میں واپس چلا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطین مخالف بیان، اردن سے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کرنے کی تیاری۔ اردن کی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کی حکومت کے ایک وزیر کے فلسطین مخالف بیان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیل کے سفیر کو ملک سے نکالنے کی سفارش کے حق میں ووٹ دیا۔ رواں ہفتے کے آغاز میں اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وہاں کوئی فلسطین نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فلسطینی لوگ ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے دوران تقریر ایک تصویراتی توسیع شدہ اسرائیلی نقشہ بھی پیش کیا، جس میں مقبوضہ فلسطینی سرزمین اور اردن شامل تھا۔ اس واقعے پر شدید رد عمل سامنے آیا اور اردن کی وزارت خارجہ نے عمان میں اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مصر اور متحدہ عرب امارات کی حکومتوں نے بھی اسرائیلی وزیر خزانہ کے قول و فعل کی مذمت کرتے ہوئے بیانات جاری کیے۔ قانون سازی کے اجلاس کے دوران ایوان نمائندہ گان کے اسپیکر احمد الصفادی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر خزانہ کے جواب میں کارروائی کرے۔
اردنی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے قومی سلامتی کمیشن نے انہیں بتایا کہ اسرائیل اپنے پڑوسیوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ اردن کی پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیلی وزیر کے تبصروں کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے اقدامات کو اسرائیلی تکبر کا آغاز قرار دیتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ان کے اور پیوتن کے درمیان واضح دوستانہ اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور کئی شعبوں میں نئے اور اہم مشترکہ اتفاق رائے کو حاصل کیا گیا۔ چینی صدر اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کریملن میں اپنی بات چیت کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ صدر شی نے کہا کہ 3 برس کے وقفے کے بعد یہ ان کا ماسکو کا پہلا دورہ ہے اور دوبارہ چین کا صدر منتخب ہونے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی اور سرکاری دورہ بھی ہے۔ انہوں نے گزشتہ 10 برس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے، اسٹریٹجک مواصلات کو برقرار رکھا اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون سے مفید نتائج فراہم کیے۔ چینی صدر نے مزید کہا کہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے گزشتہ 10 برسوں میں بڑھتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کی کامیابیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقف کا اظہار کیا کہ یہ تعلقات دو طرفہ دائرہ کار سے کہیں آگے بڑھ چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ 23 مارچ کو ایوان صدر میں ہونے والی پریڈ ملتوی کر دی گئی۔ پاک آرمی نے معاشی صورتحال کی وجہ سے محدود پیمانے پر پریڈ کی تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ خراب موسم کی وجہ سے پریڈ ملتوی کر کے 25 مارچ کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 30 اپریل کو ہونے والے الیکشن ملتوی کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے اسٹیک ہولڈرز کی بریفنگ کے بعد حکم نامہ جاری کیا۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات اب 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات نہیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ کو آگے لے جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ 8 اکتوبر کی تاریخ الیکشن کمیشن نے کہاں سے لائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کا شیڈیول تبدیل کر کے الیکشن کمیشن نے آئین کی توہین کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ سب کو عدلیہ اور قانونی برادری کی پشت پر کھڑے ہونا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان پنجاب کے انتخابات ملتوی کر کے آئین سے کھلے عام انحراف کا مرتکب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج ہر کسی کو اس امید کے ساتھ عدلیہ اور قانونی برادری کی پشت پر کھڑے ہونا ہوگا کہ دستور کا تحفظ کریں۔ آئین پر یہ سنگین حملہ اگر آج قبول کر لیا جاتا ہے تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خون ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے اپنی 2 صوبائی اسمبلیاں اس امید پر تحلیل کی تھی کہ 90 روز میں انتخابات کروائے جائیں گے، جس کا ہمارا دستور واضح حکم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ قدم فسطائیوں کے ایک ٹولے کو آئین سے انحراف اور قانون کی حکمرانی سے فرار کے ذریعے خوف و دہشت کا راج قائم کرنے کی اجازت دینے کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔